صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان اپنے ہی ارادے طاقت قدرت سے بنائے۔ یہ بہت چھوٹا جہان ہے، یہ دکھا دیا۔ آخرت بہت بڑا جہان ہے، اسے چھپا دیا۔ یہ عارضی ہے، ناپائیدار ہے، وقتی ہے۔ آخرت کا جہان ابدی ہے، سرمدی ہے، ازلی ابدی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل و ابد، آخرت کا جہان ابدی بن گیا ہے، بنا ہی رہے گا۔ قیامت کا سور بھی جنت اور جہنم کو نہیں مٹائے گا۔ اللہ نے جنت اور جہنم کا استثناء کیا ہے۔ یہ چھوٹا ہے، ناپائیدار ہے، حقیقت کے لحاظ سے اس کی قیمت مچھر کا پر اس سے بھی کم ہے۔ لا تساوی جناح بعوض۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، اگر مجھے تمہارے اہل ایمان مسلمان، اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا کہ تم سارے ایمان چھوڑ جاؤ گے تو میں کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا، تمہیں کچھ نہ دیتا، سب کچھ انہیں دے دیتا۔ ابھی تھوڑا سا تمہیں بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سارے اگر ایک لوگ نہ ہو جاتے تو کیا کرتا؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ جو میرے منکر ہیں، لمن یکفر بالرحمن، جو میرے انکار کرنے والے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، لنٹر لوہے کا نہ ڈلتا، ان کی میں چھتیں چاندی کی بناتا۔ ومعارج علیہا یظہرون، سیڑھیاں بھی وہ بھی سونے اور چاندی کی بناتا۔ زخرفا، کوئی سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، ہیرے جواہر سے ان کے گھروں کو مزین کر دیتا۔ اور ان کے حدیث قدسی میں آتا ہے ان کے جسم لوہے کے بنا تھا۔ لوہے سے بننے کا کیا مطلب ہے؟ نہ بیمار ہوتے، نہ بڑھاپا آتا۔ جو عمر ملتی بس طاقت صحت کے ساتھ ملتی، نہ ان میں فقر آتا، نہ بیماری آتی، نہ بڑھاپا آتا۔ تمہارے لیے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں تمہاری کمزوری کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں دی جاتی اور فخر کیا جاتا۔ کوئی آپ کو بڑا پیک کر کے، بڑا خوبصورت، جیسے آج کل پیکنگ ہوتی ہے تحفوں کی، بڑی خوبصورت پیکنگ کر کے کہے جی آپ کو بڑا عالی شان ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ کھولو تو اس میں سارے مچھر بھرے ہوئے ہوں، تو آپ کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں؟ کتنا غصہ، میری بےزتی کر رہی۔ ساری دنیا مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، ساری دنیا مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقا کافرا شربۃ ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ اتنا مختصر، او بھائی کیا کرو، یہ اتنا مختصر جہان ہے، مختصر کے ساتھ اتنا بے قیمت جہان ہے، اس کے ساتھ ناپائیدار جہان ہے۔ آخرت اس کے مقابلے میں، الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر، غور سے سنو، دنیا ما حضر، حاضر سودا، گری پڑی چیز ہے،
اچھے بھی کھا لیتے ہیں، برے بھی کھا لیتے ہیں۔ الا، غور سے سنو، وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، آخرت سچی زندگی ہے، سچا وعدہ ہے۔ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ، عادل قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا اس دن۔ يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، حق کو واضح کرے گا، باطل کو واضح کرے گا، حق والوں کو کامیاب کرے گا، باطل والوں کو ناکام کرے گا۔ الا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، ساری مصیبتیں جہنم میں ہیں۔ یہاں کی مصیبت کوئی نہیں، یہاں کی راحت کوئی نہیں۔ عروج زوال میں بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی کو موت نگل جاتی ہے، رزق کو قبر نگل جاتی ہے، حالات نگل جاتے ہیں، صبح کو شام کھا جاتی ہے، بہار کو خزاں کھا جاتی ہے، عروج کو زوال لے جاتا ہے، محبتوں کو نفرتیں لے جاتی ہیں۔ یہ چاروں طرف پھیلا ہوا جہان قدم قدم پر عبرت کا جہان ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کے نمونے ہیں۔ لاہور کا شاہی قلعہ عبرت کا نمونہ ہے، دلی کا لال قلعہ عبرت کا نمونہ ہے۔ یہ عظمت کے نشان نہیں ہیں، یہ عبرت کے نشان ہیں۔ غرناطہ کا لال محل وہ عبرت کا نشان ہے، عظمت کا نہیں، عبرت کا نشان ہے۔ یہ سارے چاروں طرف پھیلے ہوئے یہ عظمتوں کے نشان نہیں ہیں، یہ عبرتوں کے نشان ہیں کہ یہاں ہٹو بچو کے شور تھے اور حشم قدم لو لشکر، لاکھوں انسان سر جھکانے والے، آج ان پر راج کرنے والوں کا نام و نشان نہیں۔ سری لنکا میں جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی تو جب کوئی مسلمان حکمران مرتا تھا تو ایک گاڑی بناتے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے پہیے ہوتے تھے، اور اس بادشاہ کی میت کو اس پر لٹا دیتے تھے اور اس کے بال کھول دیتے تھے، اس کے بال زمین پہ جا کے لگ جاتے تھے، پھر آگے ایک گھوڑا اس گاڑی کو کھینچتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ان کا بڑا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے جہاں ان کا کیپٹل ہے، آج تک وہی چلا رہا ہے۔ تو اس میت کو گھوڑا کھینچتا، ساتھ ایک آدمی نقارہ بجاتا اور اعلان کرتا، اور وہ ساری گلیوں میں اس بادشاہ کی میت کو پھرایا جاتا، اور نقار جی یہ اعلان کرتا، لوگوں غور سے سنو، یہ وہی شخص ہے کل تک جس کا راج تھا، کل تک جس کا حکم چلتا تھا۔ آج اس کا یہ حال ہے کہ مردار بن کر اس کے بال زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اس کو اپنا بھی ہوش کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت اجل صادق ہے جہاں اللہ فیصلہ کرے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ آدمی کی زندگی کا منتہا وہی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، یہ کامیاب ہے، ایک جہنم میں جائے گا، یہ ناکام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، اور جو جہنم کی طرف پھر گئے اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ ان کی ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم غلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، ارے اللہ کے بندو ڈر جاؤ، اے لوگو ڈر جاؤ۔ کامیابی جنت ہے، ناکامی جہنم ہے۔ دوسرے لفظوں میں
کامیابی اللہ کا راضی ہو جانا ہے اور ناکامی اللہ کا ناراض ہو جانا ہے۔ سارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کتنے لوگ کل بھی قتل ہو گئے، پچھلے جمعے بھی میں گھر سے آیا تھا، آج بھی گھر سے آ رہا ہوں، سیدھا ہی آ رہا ہوں۔ 2 دن کے لیے مجھے گاؤں جانا پڑ گیا، آیا کپڑے بدلے اور ممبر پہ آ گیا۔ چھوٹی سی کرسی پر پھر 30 آدمی قتل ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیچ نفرتوں کے کانٹے بکھر گئے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی روادار نہ رہے، ایک دوسرے کا حال پوچھنے کی بھی روادار نہ رہے۔ پیچھے حیثیت کا ہے، ایک چھوٹی سی نازمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یہ حکومت کا آدمی ہے، یہ مخالف پارٹی کا آدمی ہے۔ تو مجھے راستے میں خیال آ رہا تھا، کسی کو بھی شوق نہیں کہ میں اللہ کا آدمی بن جاؤں، میں اللہ کا بن جاؤں، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کچھ میرے بھی آدمی ہیں، یہ فلانی پارٹی، یہ مسلم لیگ کا آدمی ہے، یہ قاف لیگ کا آدمی ہے، یہ نون لیگ کا آدمی ہے، یہ پیپل پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کچھ میرے بھی آدمی ہیں، اگر تمہیں شوق ہو تو میرے بن کے دکھا دو۔ نہ تمہیں لیگ والے کچھ دیں گے، نہ تمہیں یہ انسان کچھ دیں گے، یہ تو خود محتاج ہیں، تم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ خود مرنے والے ہیں، تمہاری زندگی کا سامان کیسے کریں گے؟ یہ خود روٹی کھانے والے ہیں، بھوکے ہیں، تمہاری روٹی کا سامان کیسے کریں گے؟ یہ خود بیمار ہوتے ہیں، تمہاری شفا کا انتظام کیسے کریں گے؟ یہ خود سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، اور یہ تمہارا خوف دور کیسے کریں گے؟ یہ خود بے امن ہیں، یہ تمہارا امن کیسے دور کریں گے؟ یہ خود پہروں کی چھاؤں میں چلتے ہیں، یہ تمہارے گھروں میں امن کہاں سے لائیں گے؟ یہ خود خوف زدہ ہیں، یہ تمہارا خوف کیسے دور کریں گے؟ وہ تلاش کرو جو نہ ڈرتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ سوتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ گھبراتا ہو، نہ وہ اپنی ذات میں محتاج ہو، نہ فقیر ہو، اپنی ذات میں جو بے نیاز ہو، جو غنی ہو، جسے کسی شے کی پرواہ نہ ہو، اور سارے اس کے محتاج ہوں، جو سب سے غنی ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، جو سب کے بغیر سب کچھ کر لے اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کرے، تو صرف ایک اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ صرف ایک اللہ ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں۔ پچھلی حکومتیں چلی گئیں، 4 سال کے بعد چلی گئیں، اور 2 سال کے بعد یہ بھی چلے جائیں گے، اور 10 سال کے بعد چلے جائیں گے، 50 سال کے بعد۔ اسلامی سلطنت میں سب سے لمبی حکومت وہ مصر کے حکمران نے کی ہے 61 برس۔ 61 برس کے بعد وہ مر گیا۔ یہ ابھی آج کی پچھلی صدی میں عبدالعزیز مرحوم نے، سعودی عرب کے بادشاہ نے 1902 سے لے کر 1953 تک 51 برس حکومت کی، مر گیا۔ موت ہے، الموت لیس منہ الفوت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَّا تَنفَعُ۔ قرآن بھی بتا رہا ہوں، ایک عرب شاعر کا شعر بھی سنا رہا ہوں کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ موت 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 صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو موت سے پاک ہے، نبیوں کو بھی موت دی، فرشتوں کو بھی موت دے گا، اور نیک اور بد سب کے لیے شاہ و گدا سب کے لیے موت ہے۔ اللہ موت سے پاک ہے۔ سارے کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ سارے سوتے ہیں، اللہ سونے سے پاک ہے۔ سارے ڈرتے ہیں، اللہ ڈر خوف سے پاک ہے۔ سارے بے امن ہے، اللہ امن دینے والا ہے۔ سب کو زوال ہے، اللہ کو بقا ہے۔ سب کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ سب مکانی ہے، اللہ لا مکان ہے۔ سب زمانی ہے، اللہ لا زمان ہے۔
سارے سلسلوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اوپر ماں باپ کے سلسلے، نیچے اولاد کے سلسلے۔ اللہ کا نہ کوئی اوپر سلسلہ ہے نہ کوئی نیچے سلسلہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اولاد سے پاک، ماں باپ سے پاک۔ متخذ صاحبۃ ولا ولد، بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر چیز سے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس اللہ کے بندے بنو بھائی، ہاں جماعتوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اللہ کے بندے بنو گے سدا سکھی رہو گے، اور لوگوں کے بندے بنو گے سدا دکھ پاؤ گے۔ غلاموں کے غلام بن جانا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ کمزوروں سے طاقت کی طلب یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ بھوکے سے روٹی کی طلب یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ مر جانے والے سے زندگی کی طلب یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ ڈرے ہوئے سے امن کی طلب یہ بھی کوئی سمجھداری کی بات ہے۔ وہ مومن ہے اپنی ذات میں امن دینے والا، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ عظیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علی، وہ حسیب، وہ کبیر، وہ جلیل، وہ کریم، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ حی قیوم، وہ واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلكم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا حقیقی رب تمہارا حقیقی رب تمہارا حقیقی حکمران فوج تمہاری حاکم نہیں ہے مسلم لیگ تمہاری حاکم نہیں ہے اور
امریکہ تمہارا حاکم نہیں ہے، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا تمہارا حاکم نہیں ہے۔ الملک للہ ان الحکم الا للہ، ان سے کہہ دو اصل حاکم اللہ ہے۔ قل ان الامر كله للہ، سارا امر اللہ کے ہاتھ میں۔ ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک، بتا دو الیکشن لڑنے والوں کو کہ مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا دے گا۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا واپس لے گا۔ وتعز من تشاء، جس سے چاہے گا عزت دے گا۔ وتذل من تشاء، جس سے چاہے گا ذلیل کرے گا۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، خیر کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کر رہا ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ کہو امریکہ کی فوجوں سے، پاکستان کی فوجوں سے، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ کی فوجوں سے، اگر تم حکمران ہو تو رات کو روک دو، دن کو لمبا رہنے دو، ہمارے کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کہو نہیں نہیں، ہو کے رہے گا۔ جسے سورج نے بنایا ہے وہی اس پر قابض ہے، جس نے چاند کو بنایا ہے وہی اس پر قابض ہے، جس نے دھرتی کو بنایا، پھرایا، چلایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو پنگھوڑا کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، میٹھے دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسیا، پہاڑوں کے کیل کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا حکمران؟ الہ مع اللہ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ آج کے ماحول کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہے کوئی اللہ کے سوا حاکم؟ معبود اصلی، حاکم معبود، اصلی معبود اصلی حاکم۔ حکم بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، ہوائیں اس کے تابع، پانی اس کے تابع، بارش اس کے تابع، قطرے اس کے تابع، چھینٹے اس کے تابع، اولے اس کے تابع، برف کے گلیشیئر اس کے غلام، کالے پہاڑ اس کے غلام، سبز پہاڑ اس کے غلام، گھنے جنگل اس کے غلام، لہلہاتی مسکراتی زمین اس کی غلام، چٹیل خاموش صحرا اسی کے غلام، گنگناتی آبشاریں اسی نے بنائیں، جھرنوں سے پانی اسی نے گرایا، ندیوں کو سانپ کی طرح بل کھانا اسی نے سکھایا، ہواؤں کو لطافت اسی نے بخشی، زمین کو کثافت اسی نے بخشی، آسمان کو بلندیاں اسی نے عطا فرمائیں، چاند سورج کو چراغ اسی نے بنایا، تاروں کو اسی نے جھل ملایا، رات کو کالی چادر پہنائی، دن کو سفید چادر پہنائی، مغرب کو کالا کیا اندھیروں کے ساتھ، مشرق کو سفید کیا روشنیوں کے ساتھ، موسم بدلے، محل بدلے، مکان بدلے، پھل بدلے، سبزیاں بدلی، انسان بدلے، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوں گے، کل کوئی اور تھے آج ہم ہیں۔ وہ ایک ہے جو ہر رنگ سے پاک ہے، ہر حال سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، ہر ایسی گرفت سے پاک ہے۔ تمہارے الیکشنوں سے وہ بادشاہ نہیں بنا، تمہارے ووٹوں سے وہ بادشاہ نہیں بنا، تمہارے ایٹم کی طاقت سے اس کو شہنشاہی نہیں ملی، وہ ہواؤں میں جہاز میں اڑ کر بلند نہیں ہوا۔ ثم استوى على العرش، عرش نہیں تھا، اللہ پھر بھی بلند تھا، عرش نے اللہ کو بلند نہیں کیا، آسمانوں نے اللہ کو بلند نہیں کیا، ستاروں نے، چاند نے، تاروں نے اللہ کو عظیم نہیں بنایا، وہ اس سے پہلے ہی عظیم ہے۔ فرشتوں کے سجدوں نے اللہ کو معبود نہیں بنایا، میری آپ کی تکبیروں نے اللہ کو متکبر کبیر نہیں بنایا۔ کوئی ایک تکبیر پڑھنے والا نہ ہو، وہ پھر بھی اکبر ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر، المتعال ہے، کبیر، اکبر، متکبر، متعال ہے۔ سارے سجدے میں ہوں یا سارے منکر ہوں، وہ مسجود معبود ہے،
مخلوق کو بنا دے مٹا دے، وہ خالق خلاق ہے، خالق خلاق ہے۔ لشکروں کے ذریعے عظیم نہیں ہوا، لشکروں کے ذریعے محفوظ نہیں ہوا، لشکروں اور پہرے داروں کے ذریعے سے حفاظت میں نہیں گیا۔ وہ نہ جبریل کا محتاج، نہ میکائیل کا محتاج، نہ اسرائیل اور اسرافیل کا محتاج۔ اور میرے بھائیو، کن کے بندے بن رہے ہو؟ یہ کاف لیگ کا بندہ، یہ نون لیگ کا بندہ، یہ پیپل پارٹی کا بندہ، یہ فلاں جماعت کا بندہ، یہ پولیس کا بندہ، یہ واپڈا کا بندہ، یہ فوج کا بندہ، یہ کچہری کا بندہ۔ ارے 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 بھائیو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، میرا اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر اعمال یہی ہیں جو ہو رہے ہیں، کوئی حکومت تمہارے لیے سکھ کا پیغام نہ لائے گی۔ مائیں ایسے ذلیل کی جا رہی ہوں جیسے ہو رہی ہیں، باپ کے گریبان ایسے ہی جھنجھوڑے جا رہے ہوں جیسے آج جھنجھوڑے جا رہے ہیں۔ ہر موٹر میں موسیقی کی سرتال کی دھنیں ہوں، سارے بازاروں میں جوا چل رہا ہو، جھوٹ اور فریب چل رہا ہو، سارے بازاروں میں دھوکہ دینا تجارت بن چکا ہو، اور بڑی بڑی صنعتیں وہ اربوں کے سود پر کام کریں، بینکوں کی لمبی سربہ فلک عمارتیں وہ شریعت کا مذاق اڑائیں، سرے بازار نوجوان آوارہ ہو کر چلیں، لڑکیاں بے پردہ ہو کر چلیں، قاضی کا قلم بک جائے، وکیل کا علم قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو، اور مسلمان جو حیا کا پیغام لایا تھا وہی زنا کے اڈے کھول کے بیٹھے ہوں، وہ مسلمان جو حلال کو رواج دینے آیا تھا وہی جوا بیٹھ کے کروا رہے ہوں، جو شراب کو مٹانے آئے تھے وہی شراب کی بھٹیاں چلا رہے ہوں، جن کی حیا سے فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا، جن کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے روتے تھے، جن کا رات کا رونا پتھروں کو پگھلا دیتا تھا، جن کے رونے کو دیکھ کر فرشتے روتے تھے۔ آپ تہجد میں ایک صحابی رو رہے ہیں، اب مسجد کو آ رہے ہیں، ان کا رونا سنا، وہ مسجد میں آئے فجر کی نماز میں شرکت کرنے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیر، ارے اللہ کے بندے آج تیرا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ میرے بھائیو حکومتوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان کھول کے دیکھو، اگر یہ اعمال ہو رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں تو پھر بیٹھ جاؤ گھروں میں۔ جنید بغدادی بھی تخت پہ آ گئے تو تمہارے حالات نہیں بدل سکتے، نہیں، کیوں کہ حالات اللہ بدلتا ہے، حکومت نہیں بدلتی، فوج پولیس نہیں بدلتی، تاجر نہیں بدلتے، معیشت کی طاقت سے حالات نہیں بدلتے، تجارت کے پروان چڑھ جانے سے، کھیتیوں کے لہلہانے سے حالات نہیں بدلتے، اللہ بدلتا ہے، اللہ بدلتا ہے، اللہ بدلتا ہے۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، اگر میں مصیبت ڈال دوں تو یہ حکومت تمہیں مصیبت سے نکال لے گی، اور میں تمہیں راحت دے دوں تو یہ حکومتیں میرا فیصلہ واپس کروا لیں گی۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، میں تم پہ رحمت کا در کھولوں تو امریکہ اسے روک لے گا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور میں اگر بند کر دوں تو تمہارے نیک لوگ، تمہارے متقی لوگ ان کو حکومت دے دوں تو کیا وہ مجھ سے یہ در کھولا لیں؟ مستعصم باللہ 656 ہجری 10 محرم، ہلاکو خان حملہ آور ہو رہا ہے، اور حاکم وقت کا کیا حال ہے؟ رات کا تہجد گزار ہے اور دن کا روزے دار ہے، نہ زانی، نہ شرابی، نہ جواری، نہ جھوٹا، نہ فریبی، نہ ظالم، تہجد گزار، شب بیدار،
لیکن عوام میں کیا ہو چکا ہے؟ عوام میں وہ ہو چکا ہے جسے اللہ پسند نہیں کر رہا ہے. لہذا کیا ہوا؟ حکم حاکم اعلی کی نیکی بغداد کے لوگوں کو تباہی سے نہ بچا سکی. 40 دن قتل عام ہوتا رہا. 15 لاکھ آدمی 40 دن میں تیغ ہو گئے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ پالو گے تو سب کچھ ملے گا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. وعباد الرحمن، میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی تو شوق کرو کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. حکومت کا بندہ بن کے کوئی کیا لے گا؟ ایمان فروخت کرے گا. پولیس کا بندہ بن کے کوئی کیا کرے گا؟ ایمان فروخت بن کرے گا. تجارت کا بندہ بن کے تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، میرے نبی نے کہا ہلاک ہو جائے. وہ سونے کا غلام، چاندی کا غلام، زیب و زینت کا غلام ہلاک ہو جائے. ہاں، کس کے بندے بنو؟ اللہ کے. اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ وعباد الرحمن. وعباد الرحمن، یہ اللہ نے اس لیے پوری تفصیل بتائی ہے کہ اگر کبھی کسی کو اللہ کا بندہ بننے کا شوق لگ جائے تو اس کے لیے راستہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہائے وعباد الرحمن، اللہ یہ پورے قرآن میں لفظ ایک دفعہ ہے، وعباد الرحمن. کچھ بندے حکومت کے، کچھ بندے تجارت کے، کچھ بندے زراعت کے، کچھ بندے فوج کے، پولیس کے. عباد الرحمن کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، پکڑ کے نہیں چلتے. میں حیران ہوں، چھوٹی سی نازمی پر 50 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ملنے کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے ہلاکت ضلالت کے. ہارون رشید 3 بر اعظم کا حاکم بادلوں کو دیکھ کر کہتا امطری حیث شئت وسیجبی الی خراجک، جا جہاں مرضی برس، تیری فصلیں کٹ کے میرے ہی خزانے میں آئیں گی. اتنی بڑی سلطنت کا مالک گھوڑے پہ جا رہا. ایک عوام میں سے ایک یہودی نے پکارا یا امیر المومنین اتق اللہ، تو ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی، سوری خلقت کے سامنے زمین پہ گر گیا اور ماتھا زمین پہ رکھ کے سجدے میں ایسے سر ملنے لگا، منہ ملنے لگا مٹی میں. سارے حیران، یہ کیا ہو گیا؟ ایک یہودی کے کہنے کا اتنا اثر. اٹھا، ماتھا پونچھا، صاف کیا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ جب اس یہودی نے کہا نا اتق اللہ تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو یہ متکبر ہو جاتے ہیں اور گناہ پہ شدید ہو جاتے ہیں. تو مجھے اچانک میرے رب کا بول یاد آیا اور میں نے زمین پہ گر کے اللہ کو بتایا، یا اللہ میں متکبر نہیں ہوں، میں تیرا ادنا غلام ہوں، میں تیرا ادنا غلام ہوں. یہ لوگ بادشاہیاں کر کے بھی اللہ کو راضی کر گئے. محمود غزنوی 4 صدی کا بادشاہ ہے، 5ویں صدی کا. 33 برس حکومت کی، 33 برس حکومت، سلطان کا لقب پایا. پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا. اس سے پہلے سلطان نہیں کسی کو آیا. محمود غزنوی پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. 4 فاتح دنیا میں بڑے گزرے ہیں. سب سے اول نمبر چنگیز خان ہے فتوحات میں، دوم پر محمود غزنوی ہے، سوم پر سکندر یونانی ہے،
چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں۔ وہ قبل مسیح تھا، سکندر لٹیرے کی طرح نکلا، لٹیرے کی طرح مر گیا، 12 برس کی عمر میں تخت ملا، 33 برس کی عمر میں بابل کے کھنڈروں میں اس کی آہ و بکا شاید فضا میں آج بھی کہیں موجود ہو کہ 33 سال کی عمر ہو اور ٹیکسلا تک جھنڈا لہرا چکا ہو اور ملیریا بخار میں موت آ رہی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عراق میں ایسی موت دی کہ بدبخت کا نشان ہی مٹ گیا، دونوں کافروں کا نشان مٹ گیا، چنگیز خان کا بھی نشان مٹ گیا۔ قراقرم کے صحرا میں کہیں سویا وہ ظالم، دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا شخص جو گزرا ہے وہ چنگیز خان ہے، سب سے زیادہ جس نے خون بہایا اس دھرتی پر اکیلے کے لحاظ سے۔ ویسے تو آج بہت خون بہ چکا ہے، پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ قتل ہو گئے، دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ اور 35 لاکھ قتل ہو گئے۔ اکیلا حکمران جس نے سب سے زیادہ خون بہایا چنگیز خان ہے۔ ان 2 کا نشان مٹ گیا۔ تیمور کی قبر ہے سمرقند میں، پر وہ بھی ظالم بدماش تھا، لٹیرا تھا بدبخت، اور وہ لوٹتا ہی پھرا، قتل عام کرتا پھرا، سونے چاندی کا غلام بن کے۔ اللہ کی قدرت دیکھ، چین کی فتح کو نے جس سمرقند کو سونے چاندی سے لاد دیا اور اس کی سڑکوں پر بھی اس نے سونے چاندی کی ٹائلیں لگوا دی، اسی سمرقند میں جب وہ مرا تو اس کا ایک بیٹا تھا پیر محمد، وہ اس کو حکومت دینا چاہتا تھا، وہ ایران میں بیٹھا تھا اور یہ چین کی فتح کو نکلا تھا، راستے میں یہ مرا۔ جب واپس لوٹا ہے، جب اس کی موت کا پتہ چلا تو اس کا دوسرا بیٹا جو سمرقند میں موجود تھا اس نے شہر کے دروازے بند کروا دیے اور باپ کی لاش کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، کہ باہر ہی دفن کر دو بڈھے کو، اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تیمور کے مرتے ہی اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ محمود غزنوی انہی میں سے ایک حکمران ہے، نمبر 2 کا حکمران ہے۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی۔ 1974 تو قریب کی بات ہے، 31 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اس کی قبر پھٹ گئی، تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے فرانس سے انجینئر منگوائے، قبر کھودی تو شروع میں بکرے کی ہڈیاں نکلی، بڑے حیران ہوئے یہ بکرے کی ہڈیاں کہاں سے آ گئی۔ تو اس کے بعد مزید کھدائی کی تو اندر سے تابوت نکلا شکستہ سا، وہ تابوت کے اندر ایک تابوت پڑا ہوا تھا لکڑی کا، صحیح سالم بالکل ٹھیک۔ جب اس کے پیچ کھولے، ڈھکن اٹھایا تو وہ فرانسیسی انجینئر اڑ کے پیچھے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جو ساتھ مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ 1000 برس پہلے وہ شخص دفن ہوا، 455 کے 60 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ 1974 میں اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، یعنی 1400 کچھ میں 1300 کچھ میں اس کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ 1000 سال قبر میں گزارنے کے بعد وہ ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی رکھ کے گیا ہو، کفن بھی میلا نہیں تھا، چلو کفن تو شکستہ ہو کے ختم ہو جائے، نیا کفن اور سینے سے ہٹا ہوا، یہاں تک سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں ہاتھ کو ہلا کے دیکھا، نرم گداز پورا جسم سوئے ہوئے انسان کی طرح۔ 33 سال کی حکومت کے بعد، 1000 برس قبر میں گزارنے کے بعد قبر کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کا ایک بال ہی خراب کر دیتی۔ قبر تو بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے، کوئی ہوتا ہے جو قبر میں سلامت رہتا ہے، بڑے اولیاء یا شہداء یا پھر انبیاء، ان کے علاوہ اللہ کا قانون ہے قبر سب کو کھا جاتی ہے۔ یہ محمود تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کا محدث مفسر نہیں ہے، مسجد کا امام نہیں ہے، کسی خانقاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے، سلطان کا لقب پانے والا ہے۔
33 برس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے، پھر اس کو قبر نے کیوں نہیں کھایا؟ کیا کر کے گیا تھا؟ کوئی اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا، حکومت کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا، اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا، قوم کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا، اللہ کا بندہ بن کے مرا، تو اللہ نے اس کو اس قبر میں بھی آج تک اس کو سلامت کر دیا۔ ایک واقعہ سنوں اس کا، ایک شخص آیا، کہا جی آپ کا بھانجا میرے گھر آتا ہے، شراب پی ہوتی ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری بیوی کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے، میری فریاد آپ تک بڑی مشکل سے پہنچی۔ تو محمود کا چہرہ فق ہو گیا، وہ کہنے لگا اب اگر وہ آئے تو مجھے فوراً بتانا، اور درباریوں سے کہا، پہرے داروں سے، یہ شخص جب آئے مجھے اطلاع کی جائے۔ تیسری رات وہ شخص آیا بھاگتا ہوا کہ جی میرے گھر میں واردات ہو گئی، تو محمود اسی وقت اٹھا تلوار ننگی لے کر تیزی سے اس کے گھر میں گیا، جاتے جا کے چراغ بجھایا اور ایک ہاتھ تلوار کا مارا، اس کی گردن اڑ گئی، اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گر گیا، زمین پہ گر گیا، کہنے لگا وای حق، اس میں تیرا ستیہ ناش ہو، پانی لا جلدی سے، پانی لا جلدی سے۔ وہ بھاگ کے گیا، پانی لے کر آیا، پانی پلایا، کہنے لگے چراغ جلاؤ، چراغ جلایا تو اس کی لاش اور کٹی گردن کو دیکھ کر محمود نے کہا الحمدللہ۔ تو شخص نے کہا سلطان پنا یہ کیا چکر ہے؟ آ کے چراغ بجھایا، قتل کر کے گر گئے، پانی مانگا، چراغ میں اس کی میت کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھا، یہ 3 باتوں کی وضاحت فرما دیں۔ تو محمود نے کہا جس دن تم میرے پاس فریاد لے کر آئے تھے، میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا جب تک تیری عزت کی حفاظت نہ کروں۔ تو تم حکومت کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اخباروں میں کیا پڑھتے ہو؟ روزانہ کتنا زنا ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے، فلاں کی ماں کے ساتھ یہ کر دیا۔ حکومت آ کے کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، فوج کرتی ہے، کون کر رہا ہے؟ روزانہ اخبار میں کتنی خبریں ہوتی ہیں۔ آئے ہائے، ہمارے جیسے عوام پہ عادل حکمران کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے لگا آج مجھے تیسری رات ہے، نہ میں نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ میں سویا ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور ایک عام شہری کا اتنا درد رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا تیسری رات ہے، میں نے نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ میں سویا ہوں۔ حاکم وقت سے اللہ تہجد کا طلبگار نہیں ہے، عدل کا طلبگار ہے۔ مالدار سے اللہ تعالیٰ لمبی تسبیحوں کا طلبگار نہیں ہے، سخاوت اور تواضع کا طلبگار ہے۔ اس لیے تو دیکھتے نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے پانی اس لیے مانگا ہے کہ 3 دن کی پیاس نے مجھے بے حال کیا ہوا ہے، اس لیے پانی مانگا۔ چراغ اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو کہیں میرے ہاتھ کانپ نہ جائیں اس کو قتل کرتے ہوئے، اور میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکوں، کہیں رشتہ اور خون غالب نہ آ جائے۔ اور
الحمدللہ اس لیے کہا ہے میرا کچھ نہیں لگتا، میرا کچھ نہیں لگتا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ تو میں بتاؤں، آج سے کوئی 30-34 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار کے بیٹے نے اپنے ایک کمی کا بیٹا قتل کر دیا، ماچھی کا بیٹا، بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ وہ پکڑا گیا، سارے تلمبے تھانے کے ذمہ دار وہاں آئے بیٹھے تھے اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو پولیس کیا کرے یہاں؟ اب یہاں پولیس کیا کرے؟ میں قدرتی میرا گزر ہوا، میں شہر کسی کام گیا تو جب میں غفیر موٹریں بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ یوں ایک کمی کا بچہ فلاں کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ سارے علاقے کے ذمہ دار آئے ہوئے، اس کو چھوڑو۔ تو یہاں پولیس کیا کرے گی؟ میرے بھائیو، عباد الرحمن بنو الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں تو بڑے عاجز ہو کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی زیادتی کی بات کرتا ہے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ان پر ظلم کرتا ہے درگزر کرتے ہیں، گالی دیتا ہے دعا دیتے ہیں، برا چاہتا ہے اچھا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی بات۔ جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، الجاہل سے مراد ظالم ہے، جو ان پر ظلم زیادتی کرتا ہے معاف کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،